أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 278 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ تیسرے پارے کا چھٹا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ مضمون کے اعتبار سے چوتھا، پانچواں اور چھٹا رکوع سود کے حوالے سے ہے کہ سود ہوتا کیا ہے اور سود کے نقصانات کیا ہیں اور سود چھوڑا کیسے جا سکتا ہے۔ تو یہ مضمون اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ آج کی آیت میں ایک حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی بچا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں اور یہ شرط ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اکثر اوقات جواب شرط بعد میں لے کے آتا ہے، لیکن یہ حرف شرط بعد میں لے کے آیا۔ اگر تم مومن ہو تو پھر چھوڑ دو۔ ایک طرف مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسری طرف اس پر اگر عمل نہیں کرتے تو پھر آپ کا دعویٰ کیسا ہے؟ یہاں چھوڑ دینے سے مراد کہ ایک شخص ہے، اس نے کسی کو 10,000 روپیہ قرض دیا اور 1,000 روپیہ اس نے ہر ماہ واپس لینا ہے۔ اب اس نے یہ آیات پڑھ لی، اب اس کو سمجھ آئی کہ حکم تو یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اور وہ 7,000 روپیہ وہ وصول کر چکا ہے۔ اب اس کے باقی رہ گئے 3,000، وہ 3,000 لے لیں۔ اور اگر اس نے 15,000 روپیہ لیے ہوئے ہیں تو کیا ہی اچھا ہے کہ وہ 5,000 روپیہ اس کو واپس کر۔ اور اگر یہ نہیں تو وہ یہ بات کہہ دے کہ میری طرف آپ کے 15,000 روپے آئے ہیں اور میں نے آپ سے 10,000 روپیہ لینا تھا، وہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تقوی کی علامت تو یہ ہے کہ 5,000 روپے جو زیادہ آئے ہیں وہ بھی واپس کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو چلے، وہ اصل رقم بھی برابر ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ اگر پیسے زائد لے لیے تب بھی چھوڑ دے، اور اگر پیسے کم لیے تو جو آپ کے بقایا ہیں وہ آپ اس سے وصول کر لیں۔ وہ آپ اپنا اصل در واپس لے لیں، بس۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے اہل ایمان کو۔ یہ مضمون اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بڑے ایمان کی بات ہے، جس کو مرنے کا ڈر ہو، موت اس کو ہر وقت یاد رہے، وہ ایسے عمل کرے نا۔ جس نے مرنا ہی نہیں، اس کو کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ اس کو تو مال آ رہا ہے۔ ہماری پوری قوم کا مزاج یہ بنا کہ دکان کھول کے بیٹھ گئے، کوئی سیل مین آیا، اس نے سودا رکھ دیا، یہ بیچ کر پیسے دے دیجیے۔ اصل چیز کتنے کی تھی؟ 50 روپے کی، وہ دے کے کتنے کا؟ 75 روپے کا، اور آپ آگے سیل کر رہے ہیں 100 روپے کی۔ آپ نے صرف مشقت نہیں کی کہ وہ چیز جا کر مارکیٹ سے لے آئیں، بس ادھار ملا ہے تو آتا ہے، جس کو آتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے چھوڑ دے۔ مال آنا چاہیے، چاہے جس راستے مرضی آنا چاہیے۔ اگر وہ مال ناقص بھی دے گیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جو سود دینے والا ہوتا ہے اس کی بھی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، لیکن جو سود لینے والا ہے اس کی تو دکانداری ہے، اس کے تو یہ گاہک ہیں۔ آپ کسی سود لینے والے کو یہ بات کہہ دیں کہ تمہارا اصل در میں واپس کر رہا ہوں، اس کو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ وہ اپنا سود واپس نہیں لے گا، وہ کہے گا آپ کو اور بھی ضرورت ہے تو میں دے دیتا ہوں، تاکہ کسی طرح میرا گاہک کھڑا رہے۔ آج آپ بینکوں کو دیکھیں، صرف آپ کی ضمانت ہونی چاہیے کہ آپ مال واپس کر سکتے ہیں، تو آپ چاہے گاڑی لے آئیں، 2 سال گاڑی چلائی پھر وہ بدل کے پھر نہیں لے آئیں۔ یہ باہر کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ جاتے ہیں، آپ کی نوکری لگی ہے، آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے، آپ کی تنخواہ سے پیسے کٹتے چلے جائیں گے۔
یہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کیا ہے؟ جو مکان بنانے کا قرضہ دیتی ہے۔ کوئی شخص مکان بنا بھی لے اور وہ اپنی طرف سے وہ قسطیں بھی دے رہا ہو، ان کا تو یہ اصول نہیں ہے۔ وہ جو قرضہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جگہ ہماری ہے، ہم نے آپ کو پیسے دیے، آپ اس کے اوپر مکان بنا لیں، اور وقت کی مناسبت کے اعتبار سے آپ ہمیں کرایہ دیتے ہیں۔ آپ جو قسطیں رقم اتارنے کے لیے دے رہے تھے وہ آپ ان کو کرایہ دے رہے ہیں، اصل در وہی کھڑا ہے، بس ایک دھوکہ ہے۔ وہ رقم کی قسطوں کے حوالے سے پیسے واپس لے رہے ہیں، لیکن آپ قسطیں سمجھتے ہیں، وہ اس کا کرایہ لے رہے ہیں۔ یہ ادھار جو ہے یہ سود کی ماں ہے۔ آج تک کیا ہوا؟ آپ نے پورا ملک ادھار پہ لیا ہوا تھا، اور اب کیا ہوا؟ ادھار گیا کہ نہیں گیا؟ جو سیلاب آئے ہیں اس سے آپ کا اصل در بھی چلا گیا۔ یہ اس سود کی، اللہ کے حکم کو توڑنے کی نافرمانی کی سزا ہے۔ یہ بڑے ڈٹائی سے توڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں قرضہ مل گیا جی، شکر الحمدللہ۔ آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے قرض لے کر نہیں بنایا، اور قرض لے کر کیا بنایا؟ کیا کالا باغ ڈیم بنایا؟ ہاں کوئی ڈیم بنے ہوتے، پانی سٹور ہوتا، زندگی کتنی ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں گئے سارے۔ اب الطاف حسین بھی چلا گیا، مشرف بھی چلا گیا، کون ادھر رہ گیا؟ ایک وعدہ کیا تھا آپ نے کہ سود ختم کر دیں گے 1 سال کے اندر۔ ضیاء الحق کے 10 سال کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے پھر سود کی اجازت لی، اور چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تو آپ کی فصل بھی نہیں رہی، جو زرعی علاقہ تھا سارا سیلاب سے ویران ہو گیا، مہنگائی سر پہ آ کھڑی ہوئی، ہر آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ بجلی آپ کے پاس نہیں ہے، ڈیم آپ نے نہیں بنائے، لڑائی جھگڑے میں، اپنے عیش و عشرت میں، عیاشیوں میں، اسراف اور تبذیر میں پیسہ گوایا۔ انفرادی زندگی دیکھیے آپ، سڑکوں کے اوپر کروڑوں کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، ثقافت کے بہانے فحاشی کے اڈے کھولے ہوئے، جس راستے سے مال آنا اسی راستے سے مال جانا۔ محنت تو ہے نہیں۔ ایک دکاندار کی کیا محنت ہے؟ وہ تو دکان پہ بیٹھا ہے، وہ کون سا مارکیٹ گیا؟ اس کو بیٹھے بٹھائے ملا، ادھار ملا، اس نے زیادہ لگا کے دے دیا، بس۔ جب مال بکے گا پیسے دے دے گا۔ جب روزی میں ایسی باتیں آئیں گی، آپ کا انسٹالمنٹس کیا ہیں یہ؟ آپ کے بونڈز کیا ہیں؟ ایک پرچی ہے، اس پہ آپ نے قرآن اندازی کرنی شروع کی، کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ ہاتھ آ جائے۔ یہ سارے ذرائع جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک جنگ ہے۔ اللہ کے ساتھ جنگ کیسی؟ سود اگر نہیں واپس ہو رہا تو پھر کیا ہوگا؟ ٹوپیاں گھمائے گا، ایک کا قرض واپس کرنا، دوسرے سے ادھار لے کر قرض واپس کر دیا۔ خود بڑا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایماندار ہے، جب اس کا قرض واپس کرنا ہے پھر کسی سے ادھار لے لیا، بس ٹوپیاں گھمانے کا ماسٹر ہے۔ 36 آدمیوں سے قرض لے کے بیٹھا ہے، اور اگر سارے بیک وقت آ جائیں کہ ہماری رقم واپس کرو تو پھر جو 68 ہیں وہ بھی بیچنے پڑے۔ ایک بھرم ہے جو ایمانداری کا، ماتھے پہ محراب ہے، نمازی ہے، اوپر سے تبلیغ میں بھی جا رہا ہے، قرض لوگوں کا کھایا ہوا ہے، قرض کھا رہے ہیں۔ قرض جس نے لیا مقروض کا تو جنازہ ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں یہ آپ سے نہیں پوچھتا کہ کن کن کا نام ہے، آپ یہ بتائیں کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ اور پھر جس کا جنازہ حضرت حذیفہ پڑھتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کا جنازہ پڑھتے۔ اس درجے تک احتیاط ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے یہ قرآن مجید کے حکم ہیں جو اپنے مضمون جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اتنی وعید آئی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ تجارت کو حلال کرایا اور ربا بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کے، ایک بغیر محنت اور دوسرا اس میں مدت طے، سود بن گیا۔ اگر یہ غیر معینہ مدت ہو تو پھر قرض حسنہ ہے۔ ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے یا ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک فرد سے شروع ہوا اور اجتماعیت تک چلا گیا۔ اسی سے ایک یونٹ، گھر کا یونٹ اور ایک
ملک سب برباد ہوتے ہیں، اور جس نے ادھار دینا ہو اس کی تو رات کی نیند حرام ہوتی ہے، اسی چکر میں پھنسا ہوتا ہے، آج اس کا واپس کرنا ہے، آج اس کا واپس کرنا، اس کی نمازیں کیسی، اس کی عبادات کیسی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔